اور 5 رجب کا دن مولا کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ کیونکہ اسی مناسبت سے امام کا ایام ہے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے آل محمد کے گھرانے کو بڑی عظمت عطا فرمائی، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے۔ اللہ نے کیوں نہ ہو کہ یہ اس کی اولاد ہیں جس کے صدقہ میں اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا، نہیں نبی پاک کی اولاد ہے نا، تو نبیوں میں جس طرح ہمارے نبی پاک کا رتبہ بلند ہے، اسی طرح نبیوں کی آل اولاد میں بھی نبی پاک کی آل کا مقام زیادہ بلند ہے فضیلت کے لحاظ سے۔ اور اللہ نے بڑا عظیم رتبہ عطا فرمایا، یعنی کال کا دن یعنی 3 رجب 254 ہجری کو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور 5 رجب 214 ہجری کو ہمارے 10ویں امام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ یعنی ہمارے امام علیہ السلام نے تقریباً 40 سال کا عرصہ ظاہری طور پر اس دنیا میں گزارا، اور یہ ہمارے وقت کے امام کے دادا بھی ہیں۔ یعنی اس کے بعد مولا حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ہمارے وقت کے امام کی غیبت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ ایک دو جملے امام کی عظمت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ قوم شیعہ کا ایک عقیدہ ہے، ہمارا یہ مان ہے کہ اللہ جسے امام بناتا ہے، جو نبی کا جانشین ہوتا ہے، وہ علم کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے ساری دنیا سے افضل ہوتا ہے۔ اب مولا کا ایک صحابی ابو ہاشم یہ کہتا ہے کہ سامرہ، جہاں آج کل مولا کا مزار اقدس ہے، وہاں مولا کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت چھاؤنی ہوتی تھی فوجی۔ آپ کو پتہ ہے فوج میں مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں فوجی ٹریننگ کے لیے، وفود قافلے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا اس وقت، میں حیران ہو گیا کہ جب امام نے ایک شخص کو بلایا اور اس سے اس کی زبان میں گفتگو شروع کر دی، اور وہ حیران ہوا، اور اس نے مولا کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ تو میں ترکی زبان ہے ہماری، آپ مدینے کے رہنے والے، آپ کبھی ترکستان گئے نہیں، اور آپ نے مجھے اس نام سے پکارا ہے جس نام سے میرے گھر کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد امام ایک اور فوجی سے ملے، وہ ہندوستان کا رہنے والا تھا، اس سے امام نے ہندی زبان میں بات شروع کی۔ میری حیرت بڑھ گئی، مولا کبھی ترکی میں کبھی ہندی میں۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ سنو، علمنا منطق الطیر، مولا فرماتے علمنا، ہمیں اللہ نے علم عطا کیا ہے، ہم نہ صرف انسانوں کی زبانیں سمجھتے ہیں بلکہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ہم سب کی زبانوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کی مشکلات کا حل بھی جانتے ہیں۔ اب کیونکہ امام کا صحابی ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، مولا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، تھوڑی سی عطا مجھ پر بھی ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں یہ زمین پر جو کنکر پڑا ہے نا، اسے اٹھاؤ۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں نے کنکر اٹھایا، امام کی خدمت میں پیش کیا، امام نے اپنا تھوڑا سا لعاب اس پر لگایا اور فرمایا ابو ہاشم اس کو چوس لے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ امام کے لعاب والا پتھر اپنی زبان پر رکھا، اس کے بعد مجھے ایسے لگا مجھے 70 زبانیں آ گئی ہیں، میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا ہوں۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو اور آسان کرتا ہوں، پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ حضور کی خدمت میں آئے، عبداللہ ابن عباس، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے صدقے میں میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ سرکار کھجوریں کھا رہے تھے، سرکار نے کھجوریں دی، کھجوریں کھا کر سرکار نے جو حضور کے منہ میں گٹھلی تھی کھجور کے ساتھ، وہ آپ نے جھوٹی گٹھلی دی، کہا عبداللہ ابن عباس اسے چوس لے۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ جب سے میں نے حضور کے لعاب لگی گٹھلی کو چوسا ہے میں مفسر قرآن بن گیا ہوں۔ مجھے کہنے دیں جو حضور کے لعاب والی گٹھلی چوستا ہے وہ مفسر قرآن بنتا ہے، جو نبی کی زبان چوسے وہ علی ناطق قرآن بنتا ہے۔ اب آپ خود غور فرمائیں، جس ہستیوں کے لعاب میں اتنا اثر ہے ان ہستیوں کے خون کی تاثیر کتنی بلند ہوگی، ان کی عبادت کا مقام کتنا ہوگا، ان کی عظمت کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، وقت تیزی سے گزر گیا۔ ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں بغداد میں رہتا تھا، جو زواری پر جاتے ہیں وہ خود سمجھتے ہیں کہ بغداد سے اور سامرہ کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 130-140 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔
اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں گھوڑے گدھے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، تیز سواریاں، موٹر کار کی سہولت نہیں ہوتی تھی. لیکن ابو ہاشم کہتے ہیں مولا میری خواہش ہے کہ میں روزانہ آپ کی زیارت کروں. امام فرماتے کر سکتا ہے. مولا نے میری سواری پر ہاتھ پھیرا اور کہا ابو ہاشم جا، میں تیرا امام علی نکی کہہ رہا ہوں، یہی سواری جو تجھے ہفتے میں ایک مرتبہ پہنچاتی تھی روزانہ تجھے میری زیارت میں لے کر بھی آئے گی اور لے کر بھی جائے گی. ابو ہاشم کہتے ہیں جب سے امام نے دعا فرمائی اس دن سے یہ ہوا، صبح کی نماز بغداد پڑھتا تھا، ظہرین کی نماز امام کے پاس پڑھتا تھا، اور مغرب کی نماز پھر اپنے گھر جا کر پڑھتا تھا. یعنی 250 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ امام کی دعا کی وجہ سے میرا جانور روزانہ طے کرتا تھا. یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر ہم ان سے واقعاً منسلک ہو جائیں، ان کی نگاہ کرم ہو جائے، انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور انسان کی آخرت بھی کامیاب ہے.